بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ سبق کہانی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی حکایت کی طرف۔ 3 چیزوں سے پناہ مانگو۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ شیطان نے اسے بے خانہ چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ عابد شخص ایک دن باہر گیا۔ شیطان بھی اس کے پیچھے ہو لیا کہ شاید کوئی موقع مل جائے۔ چنانچہ شہوت اور غضب کے ذریعے اسے بہکانا چاہا مگر ناکام رہا۔ پھر ڈرانے کی صورت اختیار کی اور پتھر کی ایک چٹان اس کے سر کے قریب کر دی۔ عابد نے اللہ کا نام لیا اور چٹان دور ہٹ گئی۔ پھر شیطان درندوں کی شکل میں ظاہر ہونے لگا مگر عابد اللہ کے ذکر میں لگا رہا اور اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دیا۔ پھر شیطان نے سانپ کی شکل بنائی۔ جب عابد نماز پڑھنے لگا تو شیطان اس کے پاؤں سے لپٹنے لگا حتیٰ کہ جسم پر سے ہوتا ہوا اس کے سر تک پہنچ گیا۔ جب عابد سجدے کا ارادہ کرتا تو سانپ اس کے چہرے سے لپٹ جاتا۔ وہ سجدے کے لیے سر جھکاتا۔ شیطان لقمہ بنانے کے لیے منہ کھول دیتا مگر عابد اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو شیطان اپنی شکل میں واپس آ گیا اور عابد سے کہنے لگا یہ سب حرکتیں تیرے ساتھ میں نے ہی کی ہیں مگر میں کسی میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تو میرا ارادہ ہے میں تیرے ساتھ دوستی لگا لوں اور آج کے بعد تجھے بہکانے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ تو پہلے تیرے ڈرانے کا مجھے کوئی خوف ہوا اور نہ ہی آج مجھے تیری دوستی کی حاجت ہے۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ اپنے اہل و عیال کا حال مجھ سے پوچھ کہ تیرے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ عابد نے جواب دیا میں تو اس وقت مر چکا ہوں گا۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ یہ ہی پوچھ لے کہ میں بنی آدم کو کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ عابد نے کہا ہاں یہ بتا دے کہ انہیں گمراہ کرنے میں تو کیسے کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان کہنے لگا 3 چیزوں سے۔ پہلی بخل سے، دوسرا غصے سے اور تیسرا مدہوشی سے۔ پہلا بخل سے۔ ایک انسان جب بخیل ہوتا ہے تو ہم اس کا مال اس کی نظروں میں قلیل دکھاتے ہیں جس سے وہ حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے اور لوگوں کے مال میں دلچسپی کرنے لگتا ہے۔ دوسرا غصے سے۔ جب کوئی آدمی غصے کا مریض ہو ہم اسے اس کے دماغ میں یوں گھماتے اور چکر دیتے ہیں جیسے کھیل کے دوران بچے گیند ادھر ادھر پھینکتے اور گھماتے ہیں۔ ایسا شخص خواہ اپنی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی جانتا ہو مگر ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے، ہم ایک ہی کلام سے اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ مدہوشی یعنی شراب نوشی۔ جب کوئی شخص مدہوش ہوتا ہے تو ہم اس کو ہر برائی کی طرف کھینچ کر یوں لے جاتے ہیں جیسے کوئی بکری کا کان پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے۔ اس گفتگو میں شیطان نے یہ بات بتائی کہ غضبناک آدمی شیطان کے ہاتھوں میں یوں ہوتا ہے جیسے گیند بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے تاکہ شیطان کے ہاتھوں کھلونا نہ بنے۔ اس کے علاوہ بخل اور نشے سے بھی دور رہنا چاہیے تاکہ شیطان اس کے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ چاہتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔